إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے، ایک ایسی مخلوق جو اللہ پاک کی قدرت کو، اس کی شان کو، اس کی تخلیقات کو فیس ویلیو پر پرکھ کر کہے کہ سبحان اللہ، بے ساختہ کہے، اندر سے کہے۔ اور جب تک یہ انسانیت اس کی تخلیقات کی کھوج میں لگی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، جب تک سارے راز نہیں کھلتے۔ یہ ایسی بس ذرا سی صورت، وہ ہلاکو جب آیا تھا اسی زمانے میں قیامت آنا شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے اس وقت ہی شور مچا دیے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئی۔ ابھی تو بھری ہوئی ہے یہ دنیا، بڑے اللہ والے ہیں۔ تو بندوں نے دیکھیں، آسمان سے آیات کا نزول ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی، آیات قرآنی محدود ہیں 6236، لیکن کائناتی آیات الکونیہ، یونیورسل جو سائنز آف گاڈ ہیں، اللہ کے وجود کے نشانات، انسان ان کا ابھی کچھ بھی دریافت نہیں کر سکا ہے۔ جو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ دریافت ہو چکا ہے، جو دریافت ہونے والے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ابھی بہت ترقی کرنی ہے۔ جس وقت ہم نے جا کے بالکل آخری راز کھول دینا ہے تخلیق کا، تو بس پھر قیامت آ جائے، پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جائے۔ تو انسان محبت کی تخلیق ہے، یحبہم ویحبونہ۔ پہلے ہماری تخلیق سے پہلے بھی اللہ کی محبت موجود تھی ہمارے لیے، اور وہ جواب میں ہم سے محبت چاہتا، یعنی ہمارا ہر ایکشن اگر محبت کے ساتھ ہے تو وہ تھوڑا بھی بہت ہے، وہ تھوڑا بھی بہت، اور اگر محبت شامل نہیں ہے تو پھر بزنس، تجارت، گیو اینڈ ٹیک۔ یہ تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کیا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد میں بھی نکلتا تھا، انفاق بھی کرتا تھا، لیکن محبت کے ساتھ نہیں کرتا تھا، نہ اسے اللہ سے محبت تھی نہ رسول سے محبت تھی، محبت کے ساتھ۔ اگر نماز میں سجدہ اس کی محبت میں سر جھکایا ہے،
اس کی محبت میں سر جھکایا تو اس کی ویلیو ہے. صرف وہ ایک یوگا ٹائپ ہم نے ایک ورزش کر لیا تو اس کے کوئی اثرات نہ ہماری روح پر مرتب ہوتے ہیں نہ ہمارے کردار پر مرتب ہوتے ہیں. باہر تبدیلی نہیں آتی، اندر سافٹ ویئر کے اندر مسئلہ ہے ہمارا. وہ سافٹ ویئر اگر کرپٹ ہو جائے، محبت اس میں سے نکل جائے. اسی لیے کہا، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایمان کا لازمی جزو، جیسے پانی کا لازمی جزو ہے نا آکسیجن اور ہائیڈروجن، دونوں میں سے ایک اگر نہیں ہوگی تو وہ پھر پانی نہیں ہوگی. اسی طرح اس کی جب تقسیم کی گئی ہے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا نہ، کوئی اس کو مومن نہیں کہتا. حضور کے پیچھے پہلی صف میں نمازیں اس نے پڑھی ہیں، جمعے پڑھے ہیں. جمعے میں کھڑا ہو جاتا تھا حضور کے ساتھ کہ میرے کندھے کا سہارا لے کر خطبہ دیں آپ، جب تک ممبر نہیں بنا تھا. اگر ایمان اس کا نام ہے تو پھر عبداللہ ابن ابی بہت بڑا مومن تھا. مسئلہ کیا ہے؟ ایک جز اس کے ایمان میں موجود نہیں تھا، غایت الحب. یہ پہلا جز ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی. غایہ کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ، آخری چیز جو ہوتی ہے وہ غایت ہوتی ہے. ہماری غایت تخلیق، پرپز آف آور کریشن کیا ہے؟ وہ غایہ ہے. غایت الحب، انتہا درجے کی محبت. محبت ہم ہر چیز سے کرتے ہیں، وطن سے بھی کرتے ہیں، کپڑوں سے کرتے ہیں، پیسے سے کرتے ہیں. جہاں حد ہو جائے، جسے عشق پھر ہمارے یہاں کہا گیا کہ محبتیں تو بہت ساری ہیں، پھر عشق ایک ہی. وہ جو ہمارے بزرگوں نے اس کی تفسیر کی ہے بڑی پیاری کی، فے فن فریب تے دغا بازی باجوں عشق نماز پکھنڈ ہوئے. بہت بڑی بات. واجب فرض احکام تمام سوکھے، اوکھی چان پریت دی پنڈ ہوئے. عبداللہ ابن ابی سارے فرائض ادا کرتا تھا، سارے واجبات ادا کرتا تھا، لیکن محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. تو محبت میں اگر سجدہ کیا ہے، محبت نے جھکایا رب کے سامنے، زمین ہے اب سامنے تو ہمارے ہے کوئی نہیں، ہمیں زمین سے اس نے اٹھایا، ہم زمین پہ ہی اپنا نشان چھوڑتے ہیں سجدے کو. یہ انتہا ہے محبت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا، جب اذان کا کہتے تھے، اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ اذان دو، تو اذان نہیں دیتے، کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، صدا لگاؤ حی علی الصلاۃ کی، محبوب کا بلاوا سناؤ ہمیں. اس طرح کان اس کی طرف لگے رہے. اذان تو نہیں ہو رہی، بلایا تو نہیں جا رہا، آئے تو اسی ادب کے ساتھ آئے جس طرح اللہ کا دربار لگا ہوا اور اس کے دربار میں آیا ہے. اونچی آواز مسجد میں پسند نہیں کی گئی. اللہ پاک نے فرمایا ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کے لیے تو جائز نہیں تھا کہ اس گھر میں، اللہ کے گھر میں داخل ہوں مگر ڈرے ہوئے، ڈرے ہوئے، خائف اس کے دربار میں، اس کے جلال کو یاد رکھیں. تو محبت یہ کیسے پیدا ہو؟ سوال یہ، محبت اس کی لازمی جزو ہے. غایت الحب، اس کا ثبوت کیا کہ غایت حب موجود ہے؟ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھی مجھے غایت درجے کی محبت ہے، دعویٰ ہے نا، دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے. دوسرا حصہ پچھلے حصے کا ثبوت ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی ذلت، مٹ جانا، اپنی مرضی سے بے بس ہو جانا، محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں گم کر دینا، کچھ بھی بچا کر نہ رکھنا.
جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس بندے کی رضا رب کی رضا بن جاتی ہے۔ اقبال نے بڑی دقیق بات کی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اپنی رضا رکھی نہیں، بندے نے تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لی ہے، اس کی رضا رہی نہیں۔ یہ ہے فنا فی اللہ، مزاحمت ختم ہو جائے۔ ہمارا جو ایمان ہے، یقین کریں تھوڑا سا بھی غور سے سوچیں آپ تو شرم آتی ہے اس میں، ذرا سی کوئی مصیبت آگے گزرے، وہ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ وہ جو حصہ بچایا ہوا ہے نا وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انائی ختم ہو جائے، اس لیے کہا نا غایت الذل، انتہا درجے کی ذلت جھکاؤ، والخشوع جھک جانا، مٹ جانا، یعنی اگر محبت ہے تو پھر مزاحمت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا جب گھر میں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 2 4 5 سال کا، تو جو پھر وہ گھر والی کہتی ہے بندہ وہی کرتا، کہنے والا کہتے تھلے لگ گئے۔ بس یہی ہے، خدا کی رضا کے تھلے لگ جانا محبت کا ثبوت ہے۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہو وہ ہو، یہ تو لڑائی ہو گئی نا۔ تو رب کو اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچنے دیتا کہ رب کرے جو کرے، یعنی وہ زیادہ علم والا ہے نا، وہ زیادہ تیرا خیر خواہ ہے، تو اس کو کیوں نہیں سپرد کر دیتا؟ رضائے رب پہ راضی ہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ یہ ہے آنا، لا الہ الا انا، اس کے بعد اگر میری انا ہے تو 2 ہو گئے، شرک ہو گیا، پھر شرک ہو۔ تو جو مزاحمت ہے، جب تک یہ باقی رہتا ہے، انا باقی رہتی ہے، مزاحمت رہتی ہے۔ مزاحمت کا موجودگی محبت کی عدم کی دلیل ہے کہ محبت نہیں ہے۔ پھر جب گھر اجڑنا شروع ہوتا ہے تو ڈھیر سارے جو ہے وہ اسباب بیان کرتے ہیں، بیوی بھی گلے رکھتی ہے، شوہر بھی گلے رکھتا ہے، گلے پھر ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ محبت ختم ہو گئی ہے، اب ہر چیز گلا لگنا شروع ہو جاتی، اور جب ہوتی ہے تو پھر محبوب کی گالیاں بھی مزہ دیتی ہیں، وعدہ خلافیاں بھی ادا لگتی۔ اللہ سے محبت امتحان وہ لیتا ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لیتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر لنگوٹ کس لے۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں مصیبتیں ان کی طرف یوں لپکتی ہیں جیسے سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تم بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہو، پھر اللہ ٹیسٹ تو لیتا ہے۔ مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر محبت واقعتاً ہے تو پھر اس کی بنیاد پر گلے نہیں پالے جاتے، بلکہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی اسکول کالج سے گزرے ہیں، خاص کر کے اسکول کے زمانے میں جو ماسٹر صاحب آپ کو اچھے لگتے تھے، اساتذہ میں سے کچھ ہمارے آئیڈیلز ہیں، ہم آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ جب آپ کو کہتے تھے سائیکل کو پنکچر لگوا کے لے آؤ، وہ گھر سے نیل کٹر لے آؤ اور فلاں چیز لے آؤ، بندہ دوڑ دوڑ کے جاتا تھا،
اور باقی سٹوڈنٹس کی طرف فخر سے دیکھتا ہوں، مجھے ماسٹر صاحب نے کہا۔ جب اس بندے پر امتحان پہ امتحان آتے ہیں تو پھر علامہ عامر عثمانی کی غزل کے مطابق عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے، آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے۔ مشکلیں اے دل سخت ہیں، لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کہ کوئی آزماتا ہے۔ تو محبت اگر ہے تو امتحان بھی ہوگا۔ وطن سے محبت یہ پرائرٹیز ہوتی ہیں نا، یہ ساری محبتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، جو خول چڑھائے گئے ہیں ہمارے اوپر، یہ ساری قوم سے محبت، پیسے سے محبت، دولت سے، زمین سے، یہ ساری محبتیں اصل میں انویسٹ کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اگر ان سے ہماری محبت نہ ہو تو پھر ہمیں پیدا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ فرشتے تھے نا، بڑی عبادت گار مخلوق، یعنی عبادت، اللہ کی عبادت اور ذکر ان کی زندگی آکسیجن ہے، ان کی خوراک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اس سے بڑھ کر ذکر کرنے والا اور کیا ہوگا مسئلہ۔ اگر ہماری یہ اس مٹی سے محبت نہ ہو، زمین سے محبت نہ ہو، اولاد سے محبت نہ ہو، بیوی سے محبت نہ ہو، ماں باپ سے نہ ہو، وطن سے نہ ہو، قوم سے نہ ہو، تو امتحان ختم۔ ہمارے پاس امتحان دینے کے لیے فیلڈ ہی کو نہیں رہے گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولاد تمہارا امتحان تو ہے، آزمائش ہے۔ نہیں ہوتی تو پتھروں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں لوگ اولاد کے لیے، اور رب جب دینا شروع کرتا ہے تو بند کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہان، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے کہ وہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ کیا چیز بننے والا تھا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اس نعمت سے جو اللہ نے دینے والا تھا۔ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ وہ اس کو رزق نہیں دے گا جو پیدا ہونے والا ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ بھٹک گئے ہیں، یہ کبھی بھی راہ پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ یعنی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو پیروں کے پاس بھیجتے ہیں، درختوں کو سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ فتنہ، آزمائش، طلب اتنی ہے، ہو جائے اس کی تربیت ایک امتحان ہے، اولاد کو لے کر چلنا بہت بڑا امتحان۔ یہ بڑا صبر مانگتی ہے، بڑا دھیرج مانگتی ہے۔ اولاد کو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے ان کی اپنی سوچ کوئی نہیں، ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں، ان کے احساسات و جذبات کوئی نہیں۔ چونکہ ہم نے انہیں پالا ہے، انہیں پڑھایا ہے، لہٰذا اب بالکل غلاموں کی طرح ہم جس طرح چاہے انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ انسان کے اندر جو ری ایکشن پیدا ہوتا نا، وہ انسان خود روک نہیں سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ مرچوں والی چکی کے پاس سے گزریں گے تو مولوی صاحب گزریں گے تو ان کو بھی چھینکیں آئیں گے، کوئی بے نمازی گزرے گا تو بھی چھینکیں آئیں گے۔ یعنی یہ جو ری ایکشن ہے نا، کیمیکل ری ایکشنز جو ہیں ہمارے اندر، ان کا نیکی بدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا ان کی ذات کو دباتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے، اتنا ان کے اندر ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، وہ گھٹ 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 کے مرتے ہیں۔ اور جتنا ہم بار بار دہراتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اپنے احسانات، اتنا وہ محسوس کرتے ہیں، اتنا وہ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ زخم بن جاتے ہیں ان کے اندر، کھلا پلا کے اور پیسہ خرچ کر کے ہم ان کو اپنا دشمن بنا لیتے۔ وہ جو ہم نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کو ہم بالکل وہ جس طرح چارہ لگاتے ہیں مچھلی کے
کنڈی کے آگے وہ بالکل اسی طرح ہم کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کو کھینچ کھینچ کے ان کو اذیت دیتے رہتے ہیں۔ تپے ہوئے وہ ہم سے پہلے ہی ہوتے ہیں، پھر جب بیوی آتی ہے تو پھر ہر انگلی بیوی کی طرف اٹھتی ہے۔ ماں بھی یہ، میرا پتر ایسا نہیں تھا، اس نے کوئی جادو کر دیا، کوئی تعویذ کر دیا ہے، یہ پڑھاتی ہے۔ یعنی پہلے وہ ماں باپ کو گالیاں بھی دے لے تو کہتے کوئی بچہ ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی آئے تو ذرا سے گڑبڑ ہو تو فوراً اس سپنی نے میرے پتر کے کان بھرے۔ ہم خود نہ اولاد کو بالکل اپنا دشمن بناتے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال نہ ہو تو ناجائز ذرائع، مال ہو تو پھر حلال جگہ پہ خرچ کرنا، استعمال کرنا، وہ ایک مسئلہ ہے، وہ ایک مسئلہ بن جاتا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں دی گئی، زین للناس حب الشہوات، یہ شہوتیں انسان کے اندر ٹھونکی گئی ہیں، ڈرل کر کے پیچکس کی طرح سے کر اس کو پیچ نٹ بولٹ کی طرح ہر بندے کے اندر ہے۔ جو کہتا مر گئے غلط کہتا، مر گیا تو امتحان ختم ہو گیا۔ یہ محبت مر گئی ہے مال کی تو امتحان ختم ہو گیا، یہ مردے کے ساتھ ہی مرتی ہے، آخری سانس کے ساتھ۔ رب کہہ رہا زین للناس، سارے انسانوں میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، سارے انسانوں میں جو بھی آدم کا بیٹا ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی تمہیں انویسٹمنٹ دے گی، سرمایہ تمہیں دیا گیا ہے، اس میں سے تم نے کمائی کرنی ہے۔ یہ محبتیں کوئلہ ہیں تمہارے اس آخرت کی اس انگیٹھی کا، جس سے تمہاری وہ تقوی کی انگیٹھی چلنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحان پاس کیے نا، باپ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، ایک دفعہ نہیں، سب سے لمبی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ساری زندگی ہجرت میں گزر گئی۔ اور پھر سب سے سخت امتحان وہ جس کی یاد ہم پھر عید والے دن مناتے ہیں، کہ رب نے صرف اشارہ کیا، اور وہ بھی خواب میں، یہ رب دکھانا چاہتا تھا ابراہیم کا پیار، وہی نازل نہیں کی، فرشتے نے آ کر نہیں کہا کہ رب کہتا ہے بیٹا ذبح کر۔ کمال ہے، خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ ان کے ساتھ باغ دوڑ کرنے لگا، خواب دکھایا۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے بنتی ہے، دیکھو اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے ایک گائے ذبح کی ہے اور اس کا گوشت بانٹ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا، وہ جو آگے بیٹھے ہوئے تھے جید صحابہ، جو علماء فقہا، ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ آپ نے بتایا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے گائے ذبح کی ہے اور اس کا گوشت بانٹ رہا ہوں۔ اب صحابہ نے بتانا شروع کر دی تعبیر، کسی کی آپ کہتے کہ تھوڑی بہت ملتی جلتی ہے، کسی کی آپ نے کچھ جواب نہیں دیا لیکن چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے خاندان کا کوئی بندہ ذبح ہوگا اور اس کے بدن کا مسئلہ کیا جائے گا، اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ خواب دیکھا ہے۔ اب ہمارے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے استعارے میں دکھایا تھا، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو شک کا فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ خواب خیال ہوتا ہے، دوسری دفعہ آئے گا تو دیکھ لیں گے، ممکن تھا نا۔ اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہی سمجھ سکتے تھے کہ خواب ہے، ابا جی صبر کریں، دیکھیں اگر وہ دوسری بار اگر آیا تو پھر غور کریں گے ذرا سنجیدگی سے۔
بیٹا بھی نبی، انہوں نے کیا تعبیر بتائی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کمال ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہا جو خواب میں دیکھا ہے، کہا جو حکم دیا گیا ہے۔ پتہ ہے نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی خیال سے خواب نہیں دیکھتے۔ اب فلما اسلما، جب دونوں نے اسلم یسلم، اسلام قبول کرنا، اسلمت لرب العالمین، اسلم سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا، اسلام نام ہی سب مشن کا ہے، ٹوٹل سب مشن، کچھ بچا کر رکھنے کی اجازت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں کسی جگہ کے بال بھی مونڈنا یا اکھاڑنا منع ہو جاتا۔ کیوں؟ کیا قیامت آنے سے کوئی زلزلہ آ جانا؟ صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہاری کوئی چیز بھی خدا کے سامنے پرائیویٹ نہیں ہے، ہر جگہ اس کا قانون چلتا ہے، تمہارے زیر ناف بھی اس کا قانون چلتا ہے، تو تمہارے اتنے بڑے گھر پر اس کا قانون نہیں چلے گا؟ بیوی منع کر دی، کہا یہ تمہاری بیوی بعد میں، میری بندی پہلے ہے، میرے نام کے ساتھ تمہیں دی گئی ہے وہ، اب یہ ہماری بندی ہے، جب تک احرام میں ہے یہ ہماری بندی ہے۔ چہرہ اس لیے کھلا رکھوایا ہے کہ لونڈی کے چہرے کو نہیں ڈھانکا جاتا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ رب کی لونڈی ہے، کنیز ہے جب تک احرام میں، اس کو چھونا نہیں۔ سر منڈاتے تھے غلاموں کا، غلاموں کو بال رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جیسے فوج میں چھوٹے بال رکھتے ہیں، بڑی زلفیں رکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ اسی طرح احرام میں جب سر منڈانا ہے تو یہ غلامی کا اظہار کرنا ہے، یہ غلامی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں۔ غلام ہمیشہ سر منڈا کر رہتے تھے، ٹینڈ کرا کے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، یہ اپنی زینت، اپنا مسلح کرنا ہے۔ مونچھیں بالکل مونڈ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلح ہے، شکل بگاڑنا ہے اپنا، چھوٹی کرنے کا حکم ہے کہ پانی میں نہ پڑے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مونچھیں اوپر اٹھی ہوتی ہیں، اور آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو بل دے کے اٹھا کے رکھا کرتے تھے۔ تو بال منڈانا جو ہے یا کم از کم تقصیر کرنا، اس کی چھوٹے کرنا، یہ عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمرے اور حج پر بال منڈائے اور تقسیم کیے ہیں بال، اور وہ بال پھر صحابہ نے محفوظ رکھے ہیں، ایک دوسرے سے خریدے بھی ہیں، جو پیسے والے تھے انہوں نے دے کے پیسے خریدے پھر وہ بال، اور کہا کہ جی میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میری ناک میں رکھ دینا، میرے منہ پہ رکھ دینا جب کفن مجھے دیا جائے گا۔ بہرحال یہ وہ امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، ساری زندگی ان کی امتحانوں میں گزری تھی، آخر والا یہ تھا کہ پھر دونوں اسلمہ، دونوں نے سر تسلیم خم کیا، دونوں نے اسلام قبول کیا، یعنی سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، سرنڈر کر دیا۔ ہم پارشل مسلمان ہیں، ہم سلیکٹیو مسلمان ہیں، ہم نے اپنے رجواڑے الگ رکھے ہوئے جہاں خدا کا حکم نہیں چلتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں سے ہر بندے کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا جزیرہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا، ہم کہتے ہیں نا جی وہ فلاں جنرل کے بھائی نے جزیرہ خریدا، ہماری اپنی ہستیوں کے اندر جزیرے موجود ہیں جہاں خدا کی کوئی ایکسیس نہیں ہے، یعنی اس کے قانون کو ہم قریب بھی نہیں لگنے دیتے۔ ٹھیک ہے نا، نماز پڑھ لیا ہم نے، وضو میں اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیا، ٹھیک، باہر جو ہے وہ یار ایڈا بھی مطلب ہے کہ خدا کی پابندی۔ حج پہ اللہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی خدا کے حکم سے باہر نہیں، تم زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتے، اس سے زیادہ پرائیویٹ چیز کیا ہوگی؟
ہم نے وہ ٹوٹل سبمیشن چونکہ نہیں، لہذا مزاحمت ہوتی ہے، لہذا پھر مزاحمت ہوتی ہے۔ تقی عثمانی صاحب مفتی شفیع صاحب کا، اپنے والد مفتی شفیع صاحب کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے، میں نے لکھا فیس بک پہ اسے، لوز کنیکشن کے نام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر تھے ان کے دوست، انہوں نے ایک دن ان سے کہا کہ مفتی صاحب میں آپ کے بدن میں بجلی داخل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دو چیزیں انہیں پکڑا دیں اور وہ کہا جی اتنا کرنٹ آپ کے اندر چلا گیا، اتنا چلا گیا، اتنا چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ مفتی صاحب کے ہاتھوں کو ہاتھ ٹچ کرو۔ جو انہوں نے ٹچ کیا تو سپارک ہوا، مفتی صاحب کو بھی تکلیف ہوئی اور اس بندے کو بھی وہ محسوس ہوا جھٹکا۔ اب انہوں نے اس بندے سے کہا کہ اب مضبوطی سے پکڑ لو، چھونا نہیں، مضبوطی سے پکڑ۔ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، نہ کچھ سپارک ہوا نہ کوئی جھٹکا لگا، لیکن اس بندے نے بھی محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی اور باہر کی چیز کوئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بندے کو کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ تم اس کو ٹچ کرو، دوسرے بندے کو، مفتی صاحب کو نہیں، دوسرے بندے کو۔ انہوں نے جو ہی ٹچ کیا وہاں بھی سپارک ہوا، کہا مضبوطی سے پکڑ لو۔ بس یہی دین کے ساتھ ہے، جو صرف دین کو ٹچ کرتے ہیں انہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تھام لو اس کو، انہیں کوئی جھٹکا نہیں لگتا۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے۔ سامان ملے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں خوشی میں پاگل نہیں ہوتا، اور نقصان ہو جائے تو میں پھوڑی نہیں ڈال لیتا۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، با پیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے۔ میرے ایمان کے سامنے جو بھی آئے میں اسے مہمان کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں اور وہ فارغ کر دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں۔ غم آئے خوشی آئے، میں مہمان ہی سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس خوشی نے زیادہ دیر رہنا نہیں۔ اب دیکھنا اولاد پیدا ہوتی ہے، خوشی خوشی، لیکن کسی کو پتہ ہے کتنے دن رہے گی، کتنے سال رہے گی۔ بچہ جوان ہوتا ہے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ حساب لگا لیں، آپ کی زندگی میں جو بھی غم ہے وہ جب آیا تھا تو خوشی کی شکل میں آیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ جاب ملی تھی، آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی، گئی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ لائسنس ملا تھا گاڑی کا، مٹھائی بانٹی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی میں سے لاش نکالی گئی۔ بچہ ہوا تھا، خوشی منائی تھی، مر گیا، کمر باندھ لیے، لک ٹوٹ گیا۔ کاروبار کیا تھا، بڑی بلے بلے تھی، فوٹو لگے تھے 3 ٹائمز میں، بزنس ڈوبا تو جیل میں۔ کہاں سے آیا یہ؟ شاعر کہتا ہے ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے، قدرت نے خوشی دی ہے تو غم ساتھ دیا ہے۔ پھول جہاں سے ٹوٹتا ہے، آپ توڑتے ہیں، وہاں ایک آنسو نکلتا ہے، وہ اس کو دیدہ نم کہہ رہا ہے کہ پھول جب کھلتا ہے تو پھر رسک تو ہے نا کہ کوئی بھی گزرنے والا اس کو کھینچ لے گا۔ خوشی کا یہی حال ہوتا ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، غم بن کے جاتی ہے۔ تو انہوں نے سبمٹ کیا ٹوٹلی، لہذا کوئی میری نہیں، اللہ کی چیز، اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے چھری چلانے کی، طلعوا للجبین، الٹا رکھ کے چلائی، چہرے کے بل لٹایا، چھری نیچے رکھ کے چلائی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بس ابراہیم اتنا ہی دکھایا تھا نا تمہیں، that's all۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ کس طرح کہ بیٹا ذبح بھی نہیں کروایا، اس اذیت میں سے جو ذبح کروانے والی ہوتی ہے گزارا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ 100% کو ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، وہ 100% ذبح کر رہے تھے، اس قیامت سے گزرے ہیں۔ اولاد ہماری بھی ہے، ختنے نہیں کروائے جاتے۔ آپ میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کے خود ختنے کروائے؟ کسی کو پکڑا دیتے، باہر نکل جاتے، نہیں برداشت ہوتا اس کو رونا، گلے پہ چھری رکھنا۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو چیز بھی نہیں لی لیکن نامہ اعمال میں لکھ دیا اس نے بیٹا قربان کیا، یہ جزا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے، تاجر کے پاس، کوئی بیٹھے ہوتے ٹوکریاں لے کے غریب، آپ اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتے، بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد پھر طے کر کے اسے پیسے دیتے اور سودا بھی اس کو دے دیتے، پیسے دے دیتے، سودا بھی اس کے پاس رہنے دیتے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ اللہ کی ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک تو اس کی انا یعنی بھیک نہیں دی، فرمایا کہ اتنی لین دین میں اتنا بھاؤ تاؤ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ لیکن یہ بھاؤ تاؤ لالچ میں نہیں ہوتا تھا کہ مجھے فائدہ اس کو نقصان ہو جائے، سودا ہو جانے کے بعد پیسے بھی دے دیتے تھے، سودا بھی اس کے پاس رہنے دیتے، اس کی انا بھی مجروح نہ ہو، اس کی مدد بھی ہو جائے۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہہ رہا ہے خود ممتحن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی ابتلا تھی، بہت بڑا امتحان۔ وَفَدَيْنَاهُ، اللہ نے فدیہ دیا ہے، حکم دیا تھا نا، چھڑایا فدیہ دے کر۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم فدیے میں دیا کہ اس کو چھوڑو، اس کو ذبح کر لو، ہم سمجھیں گے کہ بس وہ اسماعیل ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا، اب یہ قیامت تک چلے گی۔ یہ یہود میں بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کو، کہ جی یہ قربانی جو ہے یہ صرف حج پہ مشروع ہے، یعنی قرآن میں قربانی کا جتنا بھی سورہ حج میں جو ذکر ہے اس کا وہ حج سے ہی متعلق، کہ پھر وہ یوں کریں ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، پھر وہ نہائیں دھوئیں، کنکریاں مارنے کے بعد نہائیں دھوئیں اور پھر قربانی کریں اور خود بھی کھائیں اور پھر فقیروں کو بھی کھلائیں۔ سورہ الکوثر میں یہ ثابت ہے کہ قربانی جو ہے یہ حج کے علاوہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور پھر قربانی کر، وَانْحَرْ۔ اس لیے نماز عید سے پہلے اگر قربانی کی جائے تو حضور نے فرمایا یہ قربانی نہیں صدقہ ہے، بانٹ دو سے اجر مل جائے گا تمہیں، لیکن یہ قربانی نہیں، قربانی نماز کے بعد ہے۔ اور حاجی نماز نہیں پڑھتی، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، وہ اس وقت کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں جب وہاں مکے میں نماز عید پڑھائی جاتی ہے، حاجی نماز عید نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے عید وہی پڑھتے ہیں جو حج کے باہر ہیں، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھ کے پھر قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ موجود ہے۔ تو یہ قربانی اصل میں اس کی یاد ہے، پوری ہسٹری ذہن میں آنی چاہیے کہ ایک بندے نے وطن قربان کیا، والدین کو چھوڑا، کہاں گئے، اولاد بڑھاپے میں جا کے دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بڑھاپے میں جا کر دی ہے اور پھر وہ چھری گلے پر رکھوائی ہے۔ اس امتحان سے وہ بندہ گزرا ہے، اور اس کے نشان کے طور پر اگر یہ کہے اللہ پاک کہ تم قربانی اگر کرتے ہو تو تمہیں بیٹا کو ذبح کرنے کے، بیٹے کی قربانی دینے کا اجر دیا جائے گا، قبول ہو جائے، تو کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ محبت قربانی مانگتی ہے، یعنی ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں ہمیں وطن سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے، اس لیے کہ جن کی خاطر ہم وطن چھوڑ رہے ہیں ان سے ہمیں زیادہ محبت ہے۔ پیسے سے ہمیں محبت ہے، پھر ہم وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اس پر جس پر ہمیں پیسے سے زیادہ محبت ہے۔
یعنی یہ ایسے کر کے ایک جگہ سے ہم کماتے ہیں محبت، دوسری جگہ دوسری اس سے بڑی محبت کے قدموں میں اسے رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ ساری محبتیں اللہ پاک کی محبت کے سامنے رکھ دیتا۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتی تو امتحان نہ ہوتا، فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں، لہذا حساب کتاب بھی کوئی نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، سسرال نہیں، ان کے حقوق نہیں، یہ سارے امتحان ہیں جن کو ہم بڑا ایزی لیتے ہیں، یہ سارے امتحان ہیں۔ یہ بیوی بھی امتحان ہے، سخت امتحان ہے۔ اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 نمازیں تھیں، ہم 5 پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارا ایک امتحان ہے، ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ حضور نے 9 بیویاں رکھ کے، سخت طبیعت والی تھیں، وہ کوئی بھی کسی سے کم نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ دوسری کا پکا ہوا سالن اپنے حجرے میں برداشت نہیں کرتی تھیں۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صفیہ کو اپنا اونٹ دے دو، اس کا اونٹ بیمار ہو گیا، سفر سے واپس آ رہے تھے کسی غزوے سے، تو انہوں نے فرمایا میں یہودن کی بچی کو دیتی ہوں اپنا اونٹ۔ ازواج مطہرات نے بھی ایک دوسرے کی تعریف کی ہے تو مرنے کے بعد کی ہے۔ حضور کی زندگی میں شکایتیں کی ہیں حضور، وہ یہ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیپیکل فیملی تھی جس میں خواتین کو یعنی ازواج مطہرات کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ حضور سے ناراض ہوں، گلا کریں، 2-4 دن منہ بنا کے رکھیں، دوسری کی شکایت کریں۔ وہاں ادھر کیا حکم ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر آواز بلند ہوگی، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہاں ضد کرنے کا بھی عنصر موجود، لڑائی کرنے کا بھی حق موجود۔ تو 9 بیویاں رکھ کے نہ گالی دیے نہ مارا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم دوا سمجھ کر صبح دوپہر شام کھاتے ہیں۔ ایک بیوی بیوی ہوتی ہے چاہے گنگی ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ بڑی بدزبانی کرتی ہے جی، وہ میری عزت نہیں کرتی جی، وہ فلاں کرتی ہے جی، اس لیے طلاق دے رہا ہوں، تم دوسری جو لے کر آؤ گے نا وہ بیبے نہیں ہوگی، وہ بھی بیوی ہوگی، وہ بھی وہی کرے گی جو پہلے نے کیا۔ تو 10 کر لے ایک ایک کر کے، وہ بیوی ہوگی، اسے شوہر چاہیے ہوگا۔ وہ جو ماں کہتی ہے نا کہ جی اس کو میں نکال دوں گی بہو کو، تو دوسری آئے گی تو وہ ہاؤس میڈ بن کے رہے گی، میرا پتر نہیں مانگے گی، وہ بھی مانگے گی تیرا پتر، اسے بھی شوہر چاہیے۔ لوگوں کی بیٹیاں برباد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چپکلش کی حد ہے کہ سالن آیا غلام کے ہاتھ اور ہاتھ مار کے سالن گرا دیا، پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، بوٹیاں نیچے بکھر گئی ہیں۔ حضرت صفیہ نے بھیجا کیونکہ وہ گوشت بہت اچھا پکاتی تھی۔ آئی ہیں 3-4 ازواج مطہرات، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صحابہ سے کہیں کہ جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے حجرے میں تو وہاں بھی ہدیہ دیا کریں۔ اچھا اصول یہ تھا کہ حضور جس زوجہ کے پاس ہوتے تو جو بھی ہدیہ ملتا حضور اسی زوجہ کے پاس چھوڑ کے اگلی زوجہ کے حجرے میں جاتے تھے۔ اس کے حجرے میں آیا، اس کا رائٹ ہے، اس کے گھر سے دوسری جگہ لڑائی والی بات ہے۔ تو صحابہ کو چونکہ پتا تھا کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ پھر یہاں دیا کرتے تھے۔ تو اس پہ آ کے ازواج نے کہا کہ آپ کہیں صحابہ سے، آپ صحابہ سے کہیں کہ جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں بھی دیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا تم عائشہ کا پیچھا چھوڑ دو، ان سے پہلے خدا کو سمجھانا پڑے گا کہ وہ بھی وہی عائشہ کے حجرے میں بیچتا ہے۔ تم میں سے کسی کے کمبل میں وہی نہیں آئی، مجھے عائشہ کے کمبل میں وہی آتی ہے۔ یعنی یہ تم کیا اس کے ساتھ تم کر رہی ہو، تقابل کر رہی ہو، مسابقت کر رہی ہو۔ ان بیویوں کے ساتھ حضور نے گزارا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔